بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز بہنوں، یہ دنیا دار العمل ہے اور موت کے بعد کی زندگی یہ دار الجزا ہے، آخرت یہ دار الجزا ہے۔ اور جیسے ہی موت آتی ہے سارا عمل کا کھیل ختم، نمازوں کا ثواب ختم، روزوں کا ثواب ختم، حج کا ثواب ختم، کیونکہ اب وہ کوئی بھی عمل انجام نہیں دے سکتا۔ جو کچھ اس نے کر کے اسٹاک کر لیا ہے اپنے خزانے میں، بس وہی سب اس کو کام آنے والا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہر انسان کو قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں اس کی موت آئی ہو۔ اگر اچھی حالت میں اس کی موت آئی ہو تو قیامت کے دن وہ اچھی حالت میں اٹھایا جائے گا، اور اگر بری حالت میں موت آئی ہے تو پھر اس کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ لیکن میری عزیز بہنوں، اللہ نے ہر وقت انسان کو کچھ نہ کچھ مہلت دیا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ مواقع دیے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں ایک انعام کے طور پہ دیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی دے دی ہے، عطا کر دی ہے، جس کا ثواب ہمیں مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے لیے اس کے موت کے بعد بھی 7 اعمال کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ یعنی مر چکا ہے لیکن قبر میں لیٹے لیٹے قیامت تک جب تک وہ کام ہوتا رہے گا اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ بڑی خوشی کی بات ہے، چھوٹے سے چھوٹے کام پہ بھی یہ اجر ہمیں مل سکتا ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو، اگر میرے اندر جذبہ ہو تو ہمیں یہ اجر مل سکتا ہے۔ کون سی وہ 7 چیزیں ہیں جس کو کیے بغیر ایک مرتبہ دنیا میں کر کے چھوڑ دو اور پھر اس کا لازوال ثواب ملتا رہے گا؟ کون سے وہ کام ہیں؟ نمبر 1، کسی کو علم سکھایا۔ ہم نے کسی کو علم سکھایا، اس نے کسی کو سکھایا، پھر اس نے کسی کو سکھایا، چنانچہ قیامت تک یہ جو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ چلتا رہے گا، یہ سارا کا سارا ثواب اس اول سکھانے والے کو قبر میں لیٹے لیٹے ملتا رہے گا جس نے اس کی شروعات کی تھی۔ تو علم یہ بہت بڑی دولت ہے۔ جس نے بھی کسی کو علم دین سکھا دیا اور وہ اس سے رہنمائی حاصل کرتا رہے گا، یا اس کے شاگرد جتنے اس کو پھیلاتے رہیں گے، اس کا اجر اس کو قبر میں لیٹے لیٹے ملتا رہے گا۔ دوسرا، نہر کھدوا دیا، کہیں پہ نہر جاری کروا دیا، کہیں پہ نل لگوا دیا، کہیں پہ مسافر کے پانی کا انتظام کر دیا۔ اب جب تک وہ انتظام باقی رہے گا، وہ نہر چلتا رہے گا، جب تک وہ پانی کا سلسلہ جاری رہے گا، اس کو قبر میں لیٹے لیٹے ثواب ملتا رہے گا، اجر ملتا رہے گا۔ بڑی خوشی کی بات ہے۔ نمازوں کا ثواب ختم کیونکہ اب پڑھ نہیں سکتے، روزوں کا ثواب ختم کیونکہ اب رکھ نہیں سکتے، حج کا ثواب ختم کیونکہ اب کر نہیں سکتے، صدقہ کا ثواب ختم کیونکہ اب ہم خود کر نہیں سکتے، دوسرے کے محتاج ہیں۔ لیکن یہ صدقہ جاریہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے جب تک کہ وہ سلسلہ باقی رہے۔ نمبر 3، مسافروں کے لیے، لوگوں کے لیے گرمیوں سے بچنے کے لیے کوئی ٹھنڈے سایہ کا انتظام کر دیا، تو اس عمل کا بھی ثواب اس کو اس وقت تک ملتا رہے گا جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ نمبر 4، کوئی درخت لگوا دیا، تو اس درخت لگانے کا جب تک لوگ اس کے سائے میں بیٹھتے رہیں گے، جب تک اس کا پھل کھاتے رہیں گے، جب تک اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، تب تک اس کو قبر میں لیٹے لیٹے ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 5، کسی نے مسجد بنوا دی، اب جب تک اس میں نماز ہوتی رہے گی، لوگ پڑھتے رہیں گے، جتنے نمازی، ان تمام کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ نمبر 6، قرآن مجید کو میراث بنایا، یعنی کسی کو قرآن پڑھا دیا یا لے کر دے دیا، یا کسی کے پڑھنے کا خرچ برداشت کر لیا، یا کسی کے لیے وسیلہ ذریعہ بن گیا، تو اس کا بھی ثواب اس کو قیامت تک ملتا رہے گا جب تک کہ وہ سلسلہ چلتا رہے۔ اور نمبر 7، کہ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا ہو جو اس کی وفات کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اگر نیک اولاد چھوڑی ہو تو اس کے لیے اجر ہے، اور اگر اولاد بد چھوڑی ہو
جو اس کے جانے کے بعد عیاشی میں مبتلا ہو تو اس کا بھی اس کو وبال ملتا رہے گا، کیونکہ اس نے اس کو اس لائق نہیں بنایا جیسا کہ خدا چاہتا تھا۔ اس لیے اگر نیک چھوڑی ہے تو قیامت تک اس کا جزا ملتا رہے گا، اور اگر بد اولاد اپنے پیچھے چھوڑی ہے تو قیامت تک اس کی سزا ملتی رہے گی۔ اس لیے اولاد کا نیک ہونا یہ انسان کے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔